معاشر الناس، اے لوگو، میں نے خداوند عالم کی طرف سے نازل ہونے والے احکام کی تبلیغ میں کوتاہی نہیں کی۔ میں تمہارے لیے اس آیت کے نزول کے سبب کی وضاحت کرتا ہوں۔ جبرائیل امین میرے پاس 3 بار آئے اور مجھے خداوند عالم کی جانب سے سلام پہنچایا۔ خداوند عالم کی ذات عین سلامتی ہے کہ میں اس جگہ پر اس کام کو انجام دوں، لہٰذا ہر سیاہ و سفید پر یہ جان لے کہ علی ابن ابی طالب میرے بھائی، میرے وصی، میرے خلیفہ اور میرے بعد امام ہیں۔ ان کی منزلت میرے نزدیک وہی ہے جو موسیٰ کے نزدیک ہارون کی تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ وہ علی خدا و رسول کی بات تمہارے ولی اور سرپرست ہیں۔ خداوند عالم نے اس سلسلے میں میرے اوپر آیت نازل کی ہے۔ تمہارا ولی صرف اللہ اور رسول اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آگاہ رہنا کہ علی ابن ابی طالب نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا فرمائی جبکہ وہ رکوع کی حالت میں تھے، اور وہ ہر حال میں صرف خداوند عالم کی ذات کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ وَسَأَلْتُ جِبْرَائِيلَ أَن يَسْتَعْفِيَ لِيَ السَّلَامَ عَن تَبْلِيغِ ذَلِكَ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، اور میں نے جبرائیل سے کہا کہ مجھے اس امر کی تبلیغ سے معاف رکھیں۔ اے لوگو، میں نے ایسا اس لیے کیا کہ صاحبان تقویٰ بہت کم اور منافقین بہت زیادہ ہیں۔ مجھے اس سلسلے میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کا خطرہ ہے، اور یہ ڈر ہے کہ کہیں اسلام کا مذاق اڑانے والوں کے ہاتھ بہانہ نہ آ جائے، اس لیے کہ تم زبان سے ایسی باتیں کہتے ہو اور ایسی چیزوں کے لیے منہ کھول دیتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تم اسے بہت آسان سمجھتے ہو جبکہ وہ خدا کے نزدیک بہت عظیم ہے۔ ان لوگوں نے مجھے بہت بار اذیت دی، یہاں تک کہ ان لوگوں نے میرا نام اذن رکھ دیا، یعنی کان رکھ دیا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ میں اسی طرح کا ہوں، اس لیے کہ وہ میرے ساتھ بہت زیادہ رہے ہیں اور ان کی طرف میرا رجحان ہے، یہاں تک کہ خداوند عالم نے ان کے بارے میں آیت کریمہ نازل فرمائی۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو اذیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو صرف کان ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے حق میں بہتری کے کان ہیں کہ خداور ایمان رکھتے ہیں اور مؤمنین کی تصدیق کرتے ہیں، اور صاحبان ایمان کے لیے رحمت ہے۔ جو لوگ رسول خدا کو اذیت دیتے ہیں ان کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ اگر مجھے تمہارا نام لینا ہوتا تو میں بھی ایسا کر سکتا تھا، اور اگر خود مجھے ان کی طرف اشارہ کرنا ہوتا تو میں بھی اشارہ کر سکتا تھا۔ اگر مجھے ان کی پہچان بتائی ہوتی تو میں ضرور بتا دیتا، لیکن خدا کی قسم میں نے ان کے عمل میں عزت و بزرگواری سے کام لیا۔ وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَرْضَى اللَّهُ مِنِّي، لیکن ان تمام باتوں میں سے میرا خدا کسی بات پر مجھ سے راضی نہیں ہوگا جب تک میں اس پیغام کو نہ پہنچاؤں جو اس سے پہلے جو مجھ پر نازل کر چکا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اے رسول پہنچا دیجئے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، حکم کو جو اس سے پہلے آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے۔ اگر یہ کام انجام نہیں دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر یہ کام انجام نہیں دیا تو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، گویا آپ نے امر رسالت کو انجام نہیں دیا، خدا لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا، خدا انکار کرنے والی قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ معاشر الناس، اے لوگو، آگاہ رہو کہ خداوند عالم نے انہیں تمہارا ولی معین کیا ہے اور تمہارا امام بنایا ہے، جن کی اطاعت مہاجرین اور انصار اور نیک کاموں میں اتباع کرنے والے تمام لوگوں پر فرض ہے۔ اس اطاعت سے شہری، دیہاتی، عربی، اجمی، آزاد، غلام، چھوٹے بڑے، گورے اور کالے کسی کو بھی مستثنیٰ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی اطاعت ہر موحد پر فرض ہے، ان کا حکم پر عمل سب کے لیے لازم ہے، ان کے قول کا اتباع سب کے لیے ضروری ہے، ان کا عمل نافذ ہے۔ ملعون ہے وہ شخص جو ان کی مخالفت کرے، اور رحمت کے مستحق ہے وہ شخص جو خوش نصیب جو ان کا اتباع کرے۔ خداوند عالم نے ان کی اور ان تمام افراد کی مغفرت کا ذمہ لیا ہے جو ان کی بات کو سنے اور اس کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ معاشر الناس، اے لوگو، یہ وہ آخری جگہ ہے جہاں میں اس وقت تمہارے ساتھ ٹھہرا ہوں، لہٰذا میری بات کو سنو اور اپنے پروردگار کے امر کی اطاعت کرو۔ خداوند عالم تمہارا مولا اور معبود ہے، اس کے بعد محمد ہیں جو تمہارے سامنے تم سے مخاطب ہیں، پھر میرے بعد علی تمہارے ولی اور امام ہیں جو تمہارے رب کے حکم سے اس عہدے پر فائز ہوئے ہیں۔ اس کے بعد امامت ان کی ذریت اور اولاد میں اس دن تک قائم رہے گی جس دن تم خدا اور اس کے رسول سے ملاقات کرو گے۔
کوئی بھی شے حلال نہیں سوائے اس کے کہ جسے اللہ نے حلال کیا ہے، کوئی بھی شے حرام نہیں سوائے اس کے کہ جسے خدا نے حرام کیا ہے۔ خداوند عالم نے مجھے حلال و حرام سے متعارف کر دیا اور میں نے اپنے رب کی تعلیم اور اس کی کتاب کے مطابق اس کے حلال و حرام کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ معاشر الناس، اے لوگوں، کوئی بھی علم ایسا نہیں جسے خداوند عالم نے میری ذات میں سمو نہ دیا ہو، اور میرے پاس جتنا بھی علم تھا میں نے اسے امام متقین میں سمو دیا ہے، اور کوئی بھی علم ایسا نہیں ہے جسے میں نے علی ابن ابی طالب کو نہ سکھایا ہو، وہی امام مبین ہے۔ معاشر الناس لا تضلوا عنہ ولا تنفروا منہ، اے لوگو، علی کے بارے میں گمراہ نہ ہونا اور ان سے دور نہ بھاگنا، ان کی ولایت کا انکار نہ کرنا۔ وہی ہیں جو حق کی طرف ہدایت کرنے والے، یہ وہی ہیں جو حق کی طرف ہدایت کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ وہ باطل کو مٹانے والے اور اس سے منع کرنے والے ہیں۔ وہ اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ اول من آمن باللہ ورسولہ، وہ پہلے شخص جنہوں نے خدا اور اس کے رسول پر ایمان کا اعلان کیا، وہی ہیں جنہوں نے رسول خدا پر اپنے نفس کو قربان کیا، وہی ہے جو رسول کے ساتھ تھے جب مردوں میں رسول کے ساتھ کوئی عبادت کرنے والا نہیں تھا۔ اول الناس صلاۃ اول من عبد اللہ مع امرته عن اللہ ان ینام فی مضجع ففعل فودیا لی بنفسہ، وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے میرے ساتھ نماز ادا کی، اور اللہ کے پہلے بندہ ہے جنہوں نے میرا ساتھ دیا، اور میں نے اللہ کے حکم سے انہیں اپنے بستر پر سلایا، اور انہوں نے اپنے نفس کو فدا کرتے ہوئے یہ انجام دیا۔ معاشر الناس فضلوہ فقد فضل اللہ واقبلوہ فقد نصبہ اللہ، اے لوگو، ان کی فضیلت کا اقرار کرو اس لیے کہ انہیں خدا نے فضیلت دی ہے، ان کی طرف رخ کرو اس لیے کہ انہیں خداوند عالم نے انہیں معین کیا ہے۔ معاشر الناس، اے لوگو، وہ خدا کی طرف سے امام ہیں، اور خداوند عالم نے ان کی ولایت کا انکار کرنے والوں کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا اور ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ خداوند عالم حتمی طور پر ان کے مخالف کے ساتھ یہ دردناک برتاؤ کرے گا، وہ ایسے افراد پر سخت عذاب نازل کرے گا جو ان کے حکم کی مخالفت کرے، ایسا عذاب جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناپسندیدگی کے ساتھ مبتلا ہوں گے۔ لہٰذا علی علیہ السلام کی مخالفت سے ڈرو، ورنہ اس جہنم میں پہنچ جاؤ گے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ یہ آگ انکار کرنے والوں کے لیے آمادہ کی گئی ہے۔ معاشر الناس، بی واللہ بشر الاولون من النبیین والمرسلین وانا واللہ خاتم الانبیاء والمرسلین والحجۃ علی جمیع المخلوقین من اہل السماوات والارضین، خدا کی قسم میری بشارت گزشتہ انبیاء و مرسلین کو دی گئی ہے، میں خاتم الانبیاء والمرسلین ہوں، میں تمام مخلوقات پر حجت ہوں، وہ زمین کی ہوں یا آسمان کی۔ جو اس میں شک کرے گا وہ کافر ہے، اس کا کفر پچھلی جاہلیت کے کفر کی طرح ہوگا۔ اس سلسلے میں جس نے بھی میرے قول و فعل میں ذرا برابر بھی شک کیا، اس نے گویا میری پوری رسالت میں شک کیا، اور رسالت میں شک کرنے والا جہنمی ہے۔ معاشر الناس، حبانی اللہ عز وجل بهذه الفضيلة منا منه علي واحسانا منه الي ولا اله الا هو الا له الحمد مني ابد العابدين ودهر الداهرين وعلى كل حال، خداوند عالم نے مجھے اس فضیلت سے نوازا، اس فضیلت سے نوازا، اس کی جانب سے یہ تمہارے اوپر احسان ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تمام تعریفیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صرف اسی کی ذات کے لیے ہیں، وہ ہر دور میں اور ہر حال میں تعریف کا حقدار تھا، ہے اور رہے گا۔ معاشر الناس، اے لوگو، علی کی فضیلت کے اقرار کرو، وہ میرے بعد تمام مردوں اور عورتوں میں سب سے بہتر ہے، ہماری ہی وجہ سے خداوند عالم رزق عطا کرتا ہے، اور ہماری ہی وجہ سے مخلوقات عالم کی بقا ہے۔ ملعون ہے، غضب الہی کا شکار ہے، غضب الہی کا شکار ہے وہ شخص جو میرے اس قول کی تردید کرے اور اس میں میرا ہم خیال نہ ہو۔ آگاہ رہنا کہ جبرائیل نے مجھے خدا کی طرف سے اس کی خبر دی ہے، انہوں نے کہا ہے جو علی سے دشمنی رکھے گا اور ان کی ولایت کو قبول نہیں کرے گا، اس پر میری لعنت اور میرا غضب۔ تم میں سے ہر نفس دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، اگر تم ان کی مخالفت کرو گے تو تمہارے قدموں میں سے بات کے بعد لغزش ہو جائے گی، خداوند عالم تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ معاشر الناس، اے لوگو، علی ہی خدا کے وہ پہلو ہے جس کا کتاب خدا میں ذکر ہوا ہے۔ خداوند عالم نے خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، پھر تم میں سے کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ ہائے افسوس کہ میں نے خدا کے حق میں بڑی کوتاہی کی ہے اور میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ معاشر الناس،
تدبروا القرآن وافهموا آياته وانظروا إلى محكماته ولا تتبعوا متشابهه فوالله لن يبين لكم زواجره ولن يوضح لكم تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ومصعده إلي وشائل بعضده ورافعه بيدي ومعلمكم أنا أن من كنت مولاه فهذا علي مولاه وهو علي بن أبي طالب أخي ووصي وموالاته من اللہ عز وجل انزلها علی۔ اے لوگو، خدا قرآن مجید میں غور کرو، اس کی آیت کو سمجھو، اس کے کلمات میں بھرپور توجہ کرو، اس کے متشابہات کا اتباع نہ کرو۔ خدا کی قسم تمہارے لیے ان باتوں کی وضاحت نہیں کی جس سے روکا جاتا تھا، اور ان کی تعبیر کی وضاحت نہیں کی سوائے اس شخص کے جس کا ہاتھ میں نے پکڑا ہے اور جسے میں نے اپنے ساتھ بلند کیا ہے، جس کے بازو کو پکڑ کر بلند کیا، اور وہ تمہارا استاد اور مدبر ہے، جس کا میں مولا ہوں، اس کے یہ علی بھی مولا ہیں۔ یہ علی ابن ابی طالب میرے بھائی، میرے وصی، ان کی ولایت خداوند عالم کی طرف سے ہیں جو اس نے مجھ پر نازل کیا۔